اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اہل ایمان، اپنے شب و روز اس حال میں گزارتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اہل ایمان کی منزل اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اہل ایمان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے، ہم نے رب کا دیدار کرنا ہے، اور اس حوض کوثر پر پانی پینا ہے جس کے پلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے دل میں یہ خوف پیدا رہتا ہے کہ میں نے پلٹ کر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میری واپسی رب کی طرف ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر دنیا میں جو میں محنت کر رہا ہوں مجھے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معاشرے کے اندر دوسرا انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اس کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا نہیں، رب سے ملاقات نہیں، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کے ہر کام میں وہ راضی ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے وہ ان آیات سے غافل رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ
مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ قرآن کی وہ کون کون سی آیات ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ ہمارے سامنے پردے کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ان آیات سے غافل تو نہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، کیا ہم تکبر تو نہیں کرتے؟ رب کی آیات کو سنی انسنی تو نہیں کرتے؟ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، پہرا پن ہے۔ سوچ لیجئے، صبح یہ اذان کی آواز سب سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، کیا یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑنے کے بعد ہم اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس آذان کو سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کتنی عمر گزر چکی ہے ہماری، کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، کتنے سال بیت چکے ہیں اس آواز کو سنتے ہوئے کہ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کب سے سن رہے ہیں؟ کأن فی اذنیہ وقرا، کیا ہمارے کانوں میں وہ ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے؟ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرواتے، اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرواتے۔ کل قیامت کے دن وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جو رب کی آیات کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آگ کا لباس کاٹا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے اس کی پیٹ کی انتڑیاں، اس کی کھال جل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں ہتھوڑے والے ہوں گے،
الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. اے اہل ایمان، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی نہیں جاتی. اللہ کی توحید کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، غوث ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا قول حجت ہے. دنیا کے سب انسانوں کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں مانتے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم. قرآن کی آیات سود کے بارے میں نہیں سنتے، اولاد کے حقوق کے بارے میں نہیں سنتے، رشتہ داری کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا اللہ اس کو جوڑتا ہے اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. جو شخص بھی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. لا يدخل الجنہ. ہمارے سامنے اللہ کے قرآن کی اور شریعت کی یہ بات موجود نہیں. ہم اہل الحدیث ہو کر ہم رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے نہیں. کیا بنے گا بھائیوں؟ کل رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. ہم آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. ہمیں اس آگ سے کیوں نہیں ڈر لگتا جس کی آواز دور سے سنائی دی جائے گی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اس انسان کو زنجیروں میں جکڑ کر بند گلی میں ڈال دیا جائے گا. وہاں چیخے گا اور چلائے گا. لیکن آج ہم ان اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کہ اللہ کی آیات کو سن کر ہمارے دل ڈر جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہے. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ 70,000 درہم تقسیم کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ان کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رو رہی ہیں.
اور 40 غلام آزاد کر دیتی ہیں، پھر بھی رو رہی ہیں۔ کون ہے عائشہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ وہ عائشہ روتے ہوئے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، اللہ نے تیرا نام لے کر تجھے سلام کہا۔ وہ عائشہ رو رہی ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرا کیا بنے گا؟ میں تو عورت ذات ہوں، میرا قبر میں کیا بنے گا؟ اب دیکھی مخلوق ہے، میں نے ان فرشتوں کو کبھی نہیں دیکھا، وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، میرا دل تو بڑا چھوٹا سا دل ہے، میرا کیا بنے گا؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا کہ میرا کیا بنے گا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ ام دردہ ابو دردہ کو کہتے ہیں، اے ابو دردہ، تم تو صحابی رسول ہو، بڑے غزوے آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ شرکت کی، بڑی مسجد نبوی میں آپ نے نمازیں پڑھی، آپ بھی رو رہی ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ام دردہ، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے صرف ایک خوف ہے کہ اللہ مجھے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ اللہ یہ خوف میرے اور آپ کے دل میں ڈال دے۔ ہم مست ہیں دنیا کے اندر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں، کون ہے حذیفہ بن یمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتلا دیا تھا کہ یہ اور یہ اور یہ منافق ہیں۔ عمر بن خطاب اپنے دور میں حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حذیفہ بن یمان مجھے ایک بات بتا دو، جن افراد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ اور یہ اور یہ منافق ہے، کہیں اس ناموں کے اندر میرا نام تو نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ راز ہے، یہ راز میں نہیں بتا سکتا۔ ہائے، کون ہے عمر بن خطاب؟ ہے اہل ایمان، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ ہماری تو آنکھ کھلتی ہی نہیں فجر کی نماز پر۔ عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں، عبداللہ، جب میرا جنازہ اٹھے تم نے حذیفہ بن یمان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ ہائے، اگر حذیفہ بن یمان نے میرا جنازہ پڑھ لیا تو سمجھ لینا عمر بن خطاب منافق نہیں ہے۔ ہم مست ہیں دنیا کے اندر، ہمیں پرواہ ہی نہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔
اس لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی؟ رب کو کیا جواب دوں گے؟ رب کو کیا جواب دوں گے بھائیوں؟ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، جو لوگ اللہ کے بلاوے پر مسجد میں نہیں آتے، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، اندھے ہیں، اللہ کا گھر نظر نہیں آتا، ہم کہتی ہیں خیر ہے، بغیر عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی، اور عذر ایسی بیماری جس کا خوف ہو مرنے کا، ایسے حالات ہوں جنگ کے، ہم تو صحت مند ہیں سارے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اور بھائیوں، اس مسجد کے دروازے پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اذان سے پہلے جو آئے ہیں ان کے نام فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں فرشتوں نے اپنے رجسٹر پر لکھ لیے ہیں۔ ہم تو گھروں سے نہیں نکلتے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، مہلت ہے اس دن کے تک جس دن یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دن تک مہلت ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اہل ایمان کو ڈر لگتا ہے، اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن یہ دل اور یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ استجیبوا لربکم، میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ استجیبوا لربکم، اے بندو اپنے رب کی بات کو مان لو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اپنے رب کی باتوں کو مان لو، اپنے راستے کا تعین کر لو، اپنے راستے کو چیک کر لو کہ کون سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ اپنی گھر میں جا کر اپنے بیوی اور بچوں کو دیکھو، بیٹیوں کو دیکھے کس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ ہماری عورتیں زمین کے ساتھ بچھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ جو اللہ نے آسمان سے شریعت نازل کی ہے اس کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ جیسے جانور بچھ کر بیٹھتا ہے، ایسے ہماری عورتیں بچھ کر سجدہ کرتی ہیں۔ اور بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مسئلہ شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے مرد کا سجدہ ہے ویسے ہی عورت کا سجدہ ہے۔ ہم نے اپنے راستے کو چیک ہی نہیں کیا۔ کتنے جنازے پڑھتے ہو؟ مولوی جنازے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے اندر ثنا بتاتا ہے، اور پھر ثنا کے اندر وجلہ ثناؤ کا بیان کرتا ہے۔ لوگوں کی مسجدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پینا فلیکس پر لکھی ہوئی ہے کہ ثنا ہے، اور ثنا کے اندر وجلہ ثناؤ کا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جنازے کے اندر ثنا ہی نہیں ہے۔ جو جنازہ اللہ کے رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم ثنا نہیں ہے۔ یہ ثنا پڑھتے ہیں اور پھر ثنا کے اندر وجلہ ثناؤ کا پڑھتے ہیں، راستے کا تعین نہیں کر سکے۔
راستے کو چیک کیجئے، یہ راستہ کس کا ہے؟ میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا ہے؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی باتوں کو مان لو، یہ شریعت ہے بھائیو۔ مرد ناف پر ہاتھ باندھتا ہے اور اس کی عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، شریعت میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ جاؤ کسی سے پوچھ لیجئے، میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مرد ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، یہ تقسیم تمہاری ہے، میرے نبی کی تقسیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت دیکھیں گے جب ہر امت گھٹنوں کے بل جہنم پر کھڑی ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ ہے تمہاری توحید کا، آج بدلہ ہے تمہاری رسالت کا، آج بدلہ ہے تم صلہ رحمی کرنے والے تھے، آج بدلہ ہے والدین کے حقوق ادا کرنے والوں کا، آج بدلہ ہے محمد کی شریعت پر چلنے والوں کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اور جو لوگ اس شریعت کو نہیں مانتے، اس دین کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اذان کو سن کر بھی 5 وقت مسجد میں نہیں آتے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، ان کی کانوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ سنتے ہی نہیں۔ کیا بنے گا؟ وما ادراک ما سقر، کیسی ہے وہ جہنم؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، گندا خون ہے، آگ کے سائبان ہوں گے۔ اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، نہ جسم اور روح کے کسی چیز کو چھوڑے گی نہیں۔ لواحۃ للبشر، جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے بھائیوں کیا کر رہے ہیں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، ہم مست ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم مست ہیں اپنے گھر کے اندر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے ہنسوں؟ جب سے فرشتہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر کھڑا ہے، جھکا ہوا ہے، اور اس کی آنکھیں اللہ کے عرش پر لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا اور سور کو پھونک دیا جائے گا، میں کیسے ہنسوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، ہم مست ہیں اپنے گھر کے اندر، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے، مست ہیں، خوش ہیں، جیسے دل چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں، ہم پر شریعت نازل نہیں، ہم پر شریعت لاگو نہیں ہوتی،
انہ ظن ان لن یحور، ہم نے رب کی طرف نہیں جانا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، کیسی جہنم ہے، کیسا پلسرات ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر چل کر کراس کر کے سامنے میرے محمد کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو محمد کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے جہنم ہے، آگ ہے، آگ کے شعلے ہوں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچ لینا میرا کیا بنے گا۔ اتنے بڑے بڑے صحابی اور ام المومنین حضرت عائشہ رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ کبھی میں اور آپ بھی پریشان ہوئے یہ سوچ کر کہ میرا کیا بنے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، او بھائیو جس دن پیشی ہوگی کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ بڑے بھائی کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ وہ اس منبر کے وارث ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ان سے اور دین کا کام لے لینا۔ یہ انہی کی محنتیں ہیں، میں تو ملتان سے آیا ہوں، یہ انہی کی محنتیں ہیں جنہوں نے توحید کا کام کیا۔ اللہ ان کا یہ کام قبول فرما لینا، اللہ اس منبر پر واپس کھڑا کر دے۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ میرے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھنا، اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔